کون سا ایسا ایویڈنس تھا جس کی وجہ سے علی رضا سزائے موت تک پہنچے؟ کیا علی رضا کو ہی سزائے موت دی گئی؟ اس کے بھائی کو عمر قید کیوں دی گئی؟ کچھ جذباتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تینوں کو سزائے موت نہیں جانی چاہیے تھی۔ سوشل میڈیا پہ جسٹس فار ثانیہ زہرا کا بہت زیادہ لوگ کنسرن تھے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہر ممکن کی کوشش کی گئی کہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ ان کے والد پیروائی نہ کرتے تو شاید یہ خودکشی ہوتی۔ بطور وکیل سب سے پہلے تو ہمیں کورٹ کو یہ یقین دلوانا تھا کہ یہ خودکشی نہیں، یہ ایک کافی مشکلات بھی پیدا ہوئی، ایف آئی آر کے بعد بھی کافی خفا نظر آئے ان کے والد، اور ظاہری سی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کیس آج تک اتنا وائرل ہوا ہے تو وہ کبھی اپنے انجام تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کیس میں ایسی کیا چیز ہوئی کہ تمام جو لوگ جن کے اوپر شک تھا، خاص طور پر علی رضا، اور سزا کے بعد بھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ جھوٹا کیس بھی بنایا گیا، تو کون سا ایسا ایویڈنس تھا جس کی وجہ سے علی رضا سزائے موت تک پہنچے؟ آج یہ کوشچن سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ کیا علی رضا کو ہی سزائے موت دی گئی؟ اس کے بھائی کو عمر قید کیوں دی گئی؟ اس کی والدہ کو عمر قید کیوں دی گئی؟ کچھ جذباتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تینوں کو سزائے موت نہیں جانی چاہیے تھی۔ کچھ اور جذباتی وہ تو کہتے 6 کو ہونی چاہیے، 6 کو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایک سوشل ایشو ہے بچیاں گھروں میں۔ اٹ از ناٹ اے نیو فینومینا سسرال میں اس قسم کی۔ ظاہری بات ہے، دو فیملیز، ایک کپل جب ایک زندگی سٹارٹ کرتا ہے تو ڈفرینس آف اوپینین بھی آ جاتا ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ تشدد آمیز رویے بھی آ جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے واقعی یہ کوشچن کیا ہے کہ جی یہ علی رضا کو سزائے موت ملی اور اس کے بھائی کو عمر قید، تو ہاؤ کوڈ ڈسٹنگوش ان دس سینٹینس؟ دیکھیں، ہمارے پاس بطور وکیل سب سے پہلے تو ہمیں کورٹ کو یہ یقین دلوانا تھا کہ یہ خودکشی نہیں، یہ ایک قتل ہے۔ اور وہ جب ہم نے فورینزک ایویڈنس سے جب سارا یہ ثابت کیا، کیونکہ فورینزک ٹیمز نے اپنی ایک 6 پیجز کی ایک رپورٹ میں لکھا کہ سسپیشیس ایکٹیویٹی ود دا نیک آف دا وکٹم واز فاؤنڈ، اس کے گولائی میں ہے، اور پھر کپڑا، اور پھر لاک ناٹ، فکس ناٹ کی بات ہوئی کہ یہ ناٹ سلپ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ یہ کیونکہ وہ اس بچی کے گھٹنے اس دیوان صوفے پہ لگے ہوئے تھے کہ گریوٹی اتنی نہیں تھی، اگر یہ مستقل لٹکی رہتی تو اس کو پھر سمجھا جا سکتا تھا، اور یہ کہ اس کو سوزش اوپر آ جانی چاہیے تھی۔ پھر ایک جو ہے کم وزن کی کرسی وہاں پڑی تھی، پھر ایک اور دوپٹہ وہاں پڑا تھا، اس سے کرنا، اس کی گرہ باندھنا زیادہ آسان تھا۔ پھر ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب آپ کپڑے میں کوئی کھنچائی آتی ہے تو آپ دیکھیں اس کے دھاگے وغیرہ کھنچ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کیس میں فورینزک ایویڈنس نے پہلا اپنا مرحلہ تو یہ طے کیا کہ اس کو، پھر اس پہ فورینزک نے یہ بھی کہا کہ جو بال ہیں بچی کے، وہ ایسے ان پکچرز میں جیسے سیٹ کر دیے گئے ہوں۔ آپ دیکھیں بچی ہے، جان نکل رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، تو وہ اپنا سر ہلائے گی، تو وہ بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں گے، ماتھے کے پیچھے کے بال جو ہوتے ہیں خواتین کے، تو وہ بالکل سیٹ تھے۔ تو فورینزک نے بڑی ایویڈنس سر بیسکلی مارا کیسے گیا؟ یہ ایک بیسک سوال ہے جس کے اوپر ابھی تک کسی نے بات بھی نہیں کی اور نہ پوچھنے کی زحمت کی، کہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے دیکھیں کہ بڑا ہی اگر اس کے اوپر ان کے والد پیروائی نہ کرتے تو شاید یہ خودکشی ہوتی۔ تو اصل بنیادی قتل تھا کیا؟ دیکھیں، یہ نا کورٹ نے ڈسکس کی ہے اس ساری بات کو۔ انویسٹیگیشن اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی جو کہ ایس پی صاحبان رینک کی تھی، ڈی پی او صاحبان رینک کی تھی، اور اس میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ جسٹس فار ثانیہ زہرا کا بہت زیادہ لوگ کنسرن تھے، معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہر ممکن کی کوشش کی گئی کہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آیا یہ خودکشی ہے یا قتل ہے۔ اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے، پنجاب پولیس نے جو مرتب کی، انہوں نے بھرپور موقع دیا ملزمان فریق کو اور بھرپور موقع دیا مستغیث فریق کو، کپل ود آل ایویڈنسز، اس میں وہاں کے ملازمین کے پولیگرافی ٹیسٹ، ان کے ڈی این اے، موقع پہ ڈی این اے، ایون یہ کہ اس مرنے والی بچی کے 2 بیٹے تھے، ان بچوں کے بھی ڈی این اے لیے گئے کہ اس کمرے میں بچے کون کون تھے ان کے حساب سے۔ تو جب ڈی این اے ایویڈنس پلس سرکمسٹانسز سارے آئے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس نتیجے پر پہنچی، جو آپ کا کوشچن تھا، کہ اس بچی کو اس کے شوہر اور اس کے دیور نے مل کر ایک تار کے ذریعے، جس طرح چارجر کی پتلی تار ہوتی ہے، کسی دیگر لائگیچر کے ساتھ اس کو پہلے اس کا گلا گھونٹ کے اس کا قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان تینوں نے اس کی جو ساس کے ساتھ مل کر اس کو
पंखे के साथ लटकाया है ताकि ये शो किया जा सके कि ये एक ख़ुदकुशी है। अब आपने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि जी सज़ाए मौत उसे क्यों हुई, जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कि जी कोर्ट ने उसमें बड़ा डिस्कस किया है कि देखिए डायरेक्ट मोटिव शोहर पे है कि उसकी जो ताल्लुकात है अपनी बीवी से, प्लस ये कि उनका वर्शन ये आया उस वक्त इन्वेस्टिगेशन में लोगों ने दिया कि जी एक बच्चे की उम्र थी 4 साल, एक बच्चे की उम्र थी 10 माह। तो वो उनसे जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछा, उनका जी हमने जब दरवाज़ा खोला या उनका शुरू में मौक़िफ़ था तोड़ा, जो कि फोरेंसिक साइंटिस्ट ने ये साबित किया कि दरवाज़े का जो लॉक है वो ऐसा था कि जो कि दोनों तरफ से लॉक हो सकता था। उनका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या उनका मौक़िफ़ रहा कि जी के दरवाज़ा लॉक था। देखिए अगर तो दरवाज़ा अंदर से चटखनी लगी हो तो फिर भी आप कह सकते हैं, तो लॉक पे भी फोरेंसिक टीम ने अपनी राय दी कि ये दोनों तरफ से लॉक हो सकता था। तो उन्होंने कहा जी कि हम जब आए तो कब, ये उनका मौक़िफ़ था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के जी कमरे में टीवी ऊंची आवाज़ से चल रहा था, 10 माह का बच्चा नीचे मैट्रेस पे था, और मैं तो जी बड़े बच्चे को लेकर अपनी पहली बीवी के पास चला गया था। तो कोर्ट ने उनके एविडेंसेस को सामने रखते हुए, उनके मौक़िफ़ को सामने रखते हुए इस नतीजे पर पहुँची कि क्योंकि वजह इनाद मेनली उसके शौहर के को एट्रीब्यूट होती थी, जायदाद का लालच जो प्रोसिक्यूशन ने कहा, गवाहान ने कहा, और उस बच्ची की क्योंकि ये एविडेंस में आया कि उस बच्ची को का राब्ता नहीं 4-5 माह से अपनी फैमिली के साथ था, और वो मुलाजमाओं से फ़ोन लेकर मैसेज पर रब्ता करती थी